السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی جو ہمارے بڑے بڑے مالز، ان کا کیا نظام بنا دیا گیا ہے، اگر آپ ان کو سن لیتے ہیں، ان کی حقیقت کو معلوم کر لیتے ہیں تو حیران ہو جائیں گے۔ اور ان کا ایسا نظام ہے جس کے اندر ہر ایک انسان ملوث ہے۔ جاتا تو ہے ایک چیز خریدنے کے لیے، لیکن جب نکلتا ہے تو کئی ساری چیزوں کا خریدار بن جاتا ہے۔ کیا تفصیلات ہے اس کی، آئیے حضرت ہی کے زبانی ہم سنتے ہیں۔ ایسی خوشبوئیں بنائی گئیں کہ جن خوشبوؤں کے انسان جب دماغ میں وہ خوشبوئیں پہنچتی ہیں تو اس کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے کہ یہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی کسی شاپنگ مال میں گئے ہوں اور یہ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے بعد شوق پیدا ہو جائے کہ اچھا جا کر تو دیکھیں۔ بہت سے شاپنگ مالز میں ایئر کنڈیشنز چلتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے خوشبوئیں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ پورے مال میں جانے والے ہر شخص کی ناک میں گھستی ہیں، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ خوشبو صرف آپ کے ذائقے کو خوشگوار بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ خوشبو آپ کے جیب اور بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دینے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس خوشبو کے ذریعے دماغ میں ایک میسج جاتا ہے، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو۔ اس لیے شاپنگ مال میں آنکھ کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے اور کان کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے، اور آج پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے کہ ناک کے ذریعے بھی شکار ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں وہاں صرف ایک دو چیزیں خریدنے کے لیے اور واپس آتے ہیں الحمدللہ پوری ٹرالی بھر کے لے کے آتے ہیں۔ جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو احمقانہ کریڈٹ کارڈ تو ہے ہی، اسے لے لیں گے، اسے خرید لیں گے، بینک اکاؤنٹ سے چلا جائے گا۔ اور یہ کاہے کے لیے یہ ہوا؟ آپ گئے تھے دو چیزیں لینے کے لیے، اپنے بچے کے پیمپرس لینے گئے تھے آپ اور لے آئے اپنے پیمپرس۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ اگر اس زمانے میں جینے کا سلیقہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا، لوٹ جائیں گے سب، اور لوٹ رہے ہیں، اکثریت لوٹ رہی ہے، مال بھی لوٹ رہا ہے، وقت بھی لوٹ رہا ہے، عقلی صلاحیت بھی لوٹ رہی ہے، جوانی کی قیمتی صلاحیت بھی لوٹ رہی ہے، سب برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اتنے زبردست سائنٹیفک ریسرچ ہو رہے ہیں اور ان کو یہ بڑی بڑی کمپنیاں کروڑوں ڈالر دیتی ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کے دماغوں کے اندر گھسنے کے راستے بتاؤ۔ تو سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے لوگ جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے دماغوں تک اندر گھسنے کے راستے اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات دریافت ہوئی کہ انسان کا دماغ یہ الیکٹریکل ویوز پر، بجلی کی لہروں پر اصل میں فنکشن کرتا ہے۔ جو کام کرتا ہے انسان کا دماغ اور دل بھی، یہ بجلی کی کرنٹ ملتا ہے اس کو، اس سے چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دل کے مریضوں کے بارے میں دل کے ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ ان کا پیس میکر لگایا جائے۔ پیس میکر کیا ہے؟ وہ بالکل صرف بیٹری ہے، بیٹری سیل، تاکہ جب دل کو قدرتی طور پر بجلی کا کرنٹ نہیں پہنچ پا رہا، جو کرنٹ اندر ہی بنتا ہے اور کسی وجہ سے وائرنگ خراب ہو گئی اور وہ اندر وہ کرنٹ نہیں پہنچتا، تو پیس میکر کے ذریعے سے، بیٹری اور سیل کے ذریعے سے دل کو اتنے ہی وولٹ کا ایک کرنٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دماغ یہ برقی لہروں پر چلتا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی تجربہ کیا ہوگا، پرانے زمانے میں جب ریڈیو ہوا کرتے تھے تو ریڈیو کا اینٹینا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جب آواز ٹھیک سے نہیں آتی تھی تو آپ اینٹینا کو اگر پکڑ لیں تو آواز بڑھ جاتی تھی۔ یہ کیسے ہوتا تھا بھائی؟ آپ اینٹینا پکڑ لیں خالی 2 انگلیوں سے اور آواز بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ یہ کیوں بڑھ گئی والا سوال ہمارے آپ جیسے اللہ والوں کے دماغ میں نہیں پیدا ہوتا۔ ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ بچپن میں آپ نے یا آپ کے ابا دادا نے اینٹینا ضرور پکڑا ہوگا، لیکن کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہوگا۔ مجھے خوب یاد ہے، میں کمنٹری سننے کے شوق میں، کرکٹ کمنٹری سننے کے شوق میں اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا جب میری عمر تھی 8 سال، 8.5 سال، اور انڈیا کا کسی سے میچ ہو رہا تھا اور حسب معمول ہارنا تھا۔ اب تو خیر انڈیا کی ٹیم کے بھی اچھے دن آ گئے،
تو बूढ़ा सा रेडियो था, जिगर मुरादाबादी मरहूम का दिया हुआ, उसकी भी एक तारीख़ है। जिगर साहब मरहूम हज से जब वापस आए तो मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के वो बड़े शहदाई थे, तो वहाँ से हज़रत वालिद साहब के लिए रेडियो ख़रीद के लाए। तो हज़रत वालिद साहब ने तो देखते ही लात मार दी और वो बेचारा लुढ़कता हुआ दूर जाके चला गया। तो हमारे बड़े भाई साहब जो उस वक्त बिल्कुल नौजवान थे, वो चुपके से उठा के अपने घर ले गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमको अपने बचपन में कभी कमेंट्री सुननी होती थी तो हम भाई साहब के घर जाते थे और वहाँ थोड़ी देर बैठ के वो कमेंट्री सुनते थे। तो उसमें हमको ये खूब याद है कि एक बूढ़े से रेडियो में एंटीना लगा हुआ था, तो जब आवाज़ गड़बड़ होने लगती थी तो कभी कोई पकड़ लेता था, कभी कोई पकड़ लेता था। अब जैसे ही पकड़ते थे तो एंटीना आवाज़ बढ़ जाती थी। तो मेरे दिमाग में सवाल घूमना शुरू हुआ कि ये पकड़ने से आवाज़ क्यों बढ़ती है। अब जिससे पूछ रहा हूँ, चलो चुप रहो, कमेंट्री सुनो। वो छक्का पड़ गया, तुम करो, आवाज़ क्यों बढ़ गई, वो विकेट गिर गया तुमका। अब मेरा मिजाज था, मैं भूल गया बॉलिंग बैटिंग ये क्या बकवास है, आवाज़ क्यों बढ़ रही है। तो वापस आया घर आकर मैंने अपनी वालिदा से पूछा, वो क्या साइंस वाइंस पढ़ी हुई। मैंने कहा कि हम गए थे वहाँ पूछ कर 2 घंटे के लिए कमेंट्री सुनने के लिए, वो रेडियो में एक डंडा लगा था सफ़ेद, उसको पकड़ने से आवाज़ बढ़ जाती थी। तो ये आवाज़ कैसे बढ़ती है। उनका बेटे मैं नहीं बता पाऊँगी, कल तुम अपने उस्ताद से पूछना। तो मुझे एक अंग्रेज़ी का ग्रामर पढ़ाते थे एक साहब जो मस्जिदी में रहते थे, और वो बहुत माशाल्लाह बहुत समझदार बड़े मुश्किल उस्ताद थे। मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि आज अंग्रेज़ी का सबक बाद में, पहले ये सवाल का जवाब कि एंटीना पकड़ने से आवाज़ क्यों बढ़ती। तो उन्होंने मुझे नक्शा वक्शा बनाया, उस वक्त मुझे खूब याद है, और जितना मैं उस वक्त जिस लेवल का था उस हिसाब से समझाया कि देखो ये सारी आवाज़ जो हमारी तुम्हारी तक जा रही है, जो रेडियो में आ रही है, ये बरक़ी लहरों में आ रही है। ये आवाज़ तब्दील हो जाती है लहरों में, ये लहरें फिर तब्दील हो जाती हैं आवाज़ में। यही हमारे बदन का हाल है, हमारे अंदर भी बरक़ी लहरें चल रही हैं, बरक़ी लहरों ही से हम ज़िंदा हैं, हरकत में हैं। ये हमारे पूरे में बरक़ी लहरें मौजूद हैं। जब ये बरक़ी लहर उस इलेक्ट्रिकल वेव से जोड़ खाती है तो उसकी ताकत डबल हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो खैर उस वक्त मुजमल सी बात समझ में आई। बाद में जब कुछ मौका मिला थोड़ा बहुत और पढ़ने का तो और तफसील से बात समझ में आई। अब सोचो इस ज़माने में हो क्या रहा है। इस ज़माने में ये हो रहा है कि जब उन्होंने देखा कि बरक़ी लहरों के ज़रिए दिमाग के अंदर हम घुस सकते हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया। अल्लाह अकबर। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो म्यूज़िक पर किया है। इस ज़माने की म्यूज़िक और पुराने ज़माने की मौसीकी, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों को बराबर करार देना ये सिर्फ नावाकिफ़ियत है। ये लोग बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं है कि मौजूदा म्यूज़िक क्या है।